زنجیریں ڈرامے کی اگلی قسط دھماکہ خیز ہونے والی ہے۔ سراب کی اصلیت سب کے سامنے کھلنے والی ہے، کیونکہ شیرین اب سراب کی سچائی اس کی بیوی کو آ کر بتانے والی ہے۔ تو ڈرامہ نیکسٹ لیول پر چلا جائے گا اگلی ایپیسوڈ میں، کیونکہ شیرین اب چپ نہیں رہنے والی۔ جس طرح سراب کو ایمرجنسی بلاتی ہے ملنے کے لیے اور پھر ان سے نکاح پر ضد کرتی ہے، اور جب سراب کو اس کی پریگننسی کا پتہ چلتا ہے تو وہ اسے صاف لفظوں میں کہہ دیتا ہے یا تو اس بچے کو ضائع کرو یا پھر تمہارا نکاح زرخون سے کر دوں گا۔ یہ سن کر شیرین روتی ہے، اس شخص کے پیچھے میں نے سب کچھ برباد کر دیا، حویلی والوں کو دھوکہ دیا، اور یہ شخص تو اپنی بیوی کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے خون کا نہ کسی کا سگا نہ ہو سکا، تو میرا کیا سگا ہوتا۔ یہیں پر شیرین فیصلہ لیتی ہے کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے۔ وہ روتے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ واپس آتی ہے اور آتے ہی سیدھا سراب خان کے پورشن میں پہنچ جاتی ہے۔ سراب جو اس وقت زعفران خان سے ملنے کے لیے حویلی سے نکلا تھا، اور اس کے جاتے ہی یہاں پر طوفان آئے گا، کیونکہ شیرین پہنچتی ہے اس کی بیوی کے پاس اسے سب بتانے کے لیے کس طرح سراب اور اس کے تعلقات تھے، اور وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ سراب خان نے مجھے دھمکی دی ہے، اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ میرا نکاح زرغون سے کر دیں گے۔ سراب کی بیوی حیرت اور بے یقینی سے شیرین کی بات سنتی ہے، اور جب بات اس کے شوہر پر آتی ہے تو ایک ملازمہ اس کے شوہر پر بدکاری کا الزام لگا رہی ہے۔ وہ پاس پڑے گلاس سے پانی شیرین کے منہ پر اچھالتی ہے۔ ہوش میں ہو تم؟ کیا کہہ رہی ہو؟ سراب خان پر الزام لگا رہی ہو؟ شیرین ابھی تو ہوش میں آئی ہے۔ ایسے میں سراب کی بیوی بازو سے پکڑ کر اسے حویلی کے بیچوں بیچ لا کر زمین پر پٹکتی ہے اور آوازیں دیتی ہے بی بی جان کو اور سربلند کو، روتے ہوئے بتاتی ہے سراب کی حقیقت کہ اس ملازمہ کے مطابق اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے سراب خان کے، اور یہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ سراب کی بیوی کی بات سن کر بی بی جان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ سراب حویلی میں ہوتا تو شاید اس معاملے کو دبا لیتا یا شیرین کا منہ بند کروا لیتا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس حویلی میں طوفان آنا تھا جسے اب سراب سنبھال نہیں پائے گا۔ بی بی جان تو وہیں روتے ہوئے زمین پر گر جاتی ہیں۔ سربلند اپنی ماں کو سنبھالتا ہے۔ آپ ایک سردار کی بیوی اور ایک سردار کی ماں ہیں، آپ کے حوصلے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہی وہ راز تھا جو میں آپ سے چھپا رہا تھا۔ سراب لالا پر مجھے بہت پہلے شک ہو چکا تھا، لیکن وہ اس قدر گر جائیں گے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ ابھی تو شیر دل اور بانو کے قتل کی سازش کے بارے میں بی بی جان یا سربلند کے سامنے سچ نہیں کھلا، لیکن سربلند جانتا ہے کہ ابھی تو سراب خان کی حقیقت سامنے آنی باقی ہے۔ ایسے میں ربیہ اس کے پیچھے جاتی ہے اس سچویشن میں اسے سنبھالنے کے لیے۔ جب سربلند روتے ہوئے ربیہ سے کہتا ہے کہ جو دنیا میں آپ کے سب سے قریب ہو وہی آپ کی جان کا دشمن بن جائے، جس پر ربیہ بتاتی ہے کہ صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کے بڑے بھائی شیر دل اور آپ کی منگیتر بانو کی جان بھی سراب خان نے لی ہے۔ سربلند حیرت اور بے یقینی سے ربیہ کو دیکھتا ہے۔ شیر دل لالا کے بارے میں تو اسے شک تھا، لیکن بانو اپنی ہی بہن کو سراب خان نے مار دیا، کیونکہ شیرین کی آدھی بات سن کر وہ بی بی جان کو سنبھالنے میں لگ گیا تھا۔ انہیں ان کے کمرے میں لے گیا اور انہیں حوصلہ دینے کے بعد فوراً اپنے کمرے میں آ گیا تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ اور ایسے میں ربیہ جس نے شیرین سے سارا سچ اگلوا لیا اور یہ حقیقت سربلند کو آ کر بتاتی ہے، یہ سچائی سربلند کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ وہیں دوسری طرف گل مہر توڑسم کو بتاتی ہے کہ چچا جی آج 4 بجے کالی پہاڑی کے پاس سراب خان سے خفیہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر توڑسم حیران ہے کہ ماما سراب خان سے کیوں ملنے جا رہا ہے، جس پر گل مہر کہتی ہے یہ تو تمہیں وہاں جا کر ہی اندازہ ہوگا کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے۔ اور زعفران خان ملاقات کی جگہ پہنچ کر اپنی گاڑی سے اترتا ہے، دوسری طرف سراب خان بھی گاڑی سے اترتا ہے، دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ سراب زعفران پر غصہ کرتا ہے، کیوں بلایا تم نے مجھے ملنے کے لیے، اور شیر دل کی موت کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہو تم، جس پر زعفران خان کہتا ہے کہ معاملہ تو سرداری کا تھا، شیر دل تو ہلاک ہو گیا، لیکن شیر دل کے مرنے کے بعد سرداری سربلند کو مل گئی، تمہارے ہاتھ کیا آیا۔ زعفران خان کی بات سن کر سراب گھبرا رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو بے چینی سے ہلا رہا ہے، جو اس کی عادت ہے۔ گھبراہٹ ہو رہی ہے اسے، جیسے زعفران خان اس کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ ایسے میں زعفران خود ہی بول دے گا کہ شیر دل کے بعد تمہارے لیے سربلند کو رستے سے ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن مل کر یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ سراب زعفران کے منہ سے یہ باتیں سن کر چلاتا ہے، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، تمہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جس پر زعفران خان کہتا ہے تو یہ اندرونی معاملہ ہمارا بنا دو نا۔ سراب خان اس موقع پر
ज़ाफ़रान से हाथ मिला सकता है क्योंकि ज़ाफ़रान इसकी हकीकत जानता है और सुराब नहीं चाहता कि वो ज़ाफ़रान खान से दुश्मनी लेकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारे। लेकिन इन दोनों का सच इस मौके पर तोरसम के सामने आना ज़रूरी है, वरना गुलमहर का इस सारी जासूसी करने का और तोरसम को बताने का क्या फ़ायदा। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।